سب سے پہلے تو میں آپ سب کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گی کہ آپ لوگ کافی عرصے سے یہاں کھڑے ہیں، طویل مدت سے۔ میٹنگ کا اجلاس 5 سے 6 گھنٹے 5.5 گھنٹے جاری رہا، اور یہ سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی مجلس عاملہ کا پاکستان مسلم لیگ نون کا اجلاس تھا۔ اس میں اجلاس میں سب سے پہلے تو چلاس میں گلگت بلتستان میں بچوں کے اسکول کے اوپر جو ان کو جلایا گیا اور اس پہ حملہ کیا گیا، اس کی شدید مذمت کی گئی۔ اس کے بعد جو 2018 کا 25 جولائی کا الیکشن ہے، دھاندلی شدہ الیکشن، اس کی ایک بار پھر مذمت کی گئی، اور یہ بھی فیصلہ کیا گیا کہ پاکستان کے اندر تمام موجودہ سیاسی قوتوں کے ساتھ پاکستان مسلم لیگ نون ہم آہنگی کرنے کے لیے اپنی جدوجہد جاری رکھے گی، اور جو دھاندلی شدہ جو اصل میں پاکستان کی عوام کا مینڈیٹ نہیں ہے، خان صاحب کو دینے کی کوشش کی گئی ہے، اکثریت مینڈیٹ جو اصل میں اقلیتی مینڈیٹ تھا، اس کی بھی شدید مذمت کی گئی ہے۔ اور پاکستان مسلم لیگ نون جب تک اس چیز کو پاکستان کی عوام کے سامنے نہیں رکھے گی، وہ چین سے نہیں بیٹھے گی۔ اور جیسے مجلس عاملہ میں پہلے ایک وائٹ پیپر شائع کرنے کا فیصلہ ہوا تھا، اس کے اوپر جو کمیٹی تشکیل دی تھی، انہوں نے اپنی جو ریکمنڈیشنز ہیں، وہ پہلی ریکمنڈیشنز جو ہیں جو وہ اجلاس کے سامنے رکھی، اور صدر مسلم لیگ نون شہباز شریف صاحب نے اس کو جلد سے جلد کمپلیٹ کرنے کی ہدایت بھی کی کہ وائٹ پیپر جو دھاندلی کے خلاف، تاریخی دھاندلی کے خلاف جو وائٹ پیپر ہے، اس کو فوراً سے پہلے کمپلیٹ کیا جائے تاکہ پاکستان کے عوام کے آگے سامنے حقیقت رکھی جا سکے۔ اس کے بعد جو امپورٹنٹ چیز ہوئی، اس میں صدر پاکستان مسلم لیگ نون شہباز شریف صاحب کو وزارت عظمیٰ کا مشترکہ امیدوار جو ہے اس کو نامزد کیا گیا، اور اس کے اوپر تمام لوگ متفقہ طور پہ انہوں نے نامزد کیا ہے۔ پوری کنسلٹیشن کے بعد تو پاکستان مسلم لیگ نون کی طرف سے جو پرائم منسٹر کا کینڈیڈیٹ وزارت عظمیٰ کا امیدوار ہے، وہ مشترکہ طور پر یہ ڈیسائیڈ ہوا ہے مجلس عاملہ کی طرف سے کہ صدر مسلم لیگ نون شہباز شریف صاحب ہوں گے۔ اس کے بعد جو امپورٹنٹ ایک اور اناؤنسمنٹ ہے، وہ ہے کہ 8 اگست کو انشاءاللہ اسلام آباد میں الیکشن کمیشن آف پاکستان کے باہر دھاندلی کے خلاف جو تاریخی دھاندلی، جو ووٹ کی چوری ہوئی ہے، جو مینڈیٹ چوری کیا گیا ہے، اور اس میں الیکشن کمیشن کی جو کوتاہیاں ہیں، الیکشن کمیشن کا جو انکمپٹنس اور انکیپیسٹی سامنے آئی ہے، وہ جو میں نے 4-5 گزارشات پہلے بھی کی تھیں، اجلاس میں بھی وہ ڈسکس ہوئی کہ جو فارم 45 ہے وہ آج تک بھی اپنے امیدواروں کو نہیں ملا، اور جہاں ملے بھی اس میں کثیر تعداد کچی پرچیوں کے اوپر فارم 45 کا اجرا کیا گیا۔ تمام پولنگ جو تھے لاہور کے اور پنجاب کے، اس کے اندر الیکشن ریزلٹس روک لیے گئے۔ پورے پاکستان کے اندر تمام پولیٹیکل پارٹیز کو بشمول پاکستان تحریک انصاف ان کا بھی یہ اعتراض ہے کہ فارم 45 کے اندر رد و بدل کیا گیا ہے، الیکشن ریزلٹس کو روک لیا گیا تھا، اور ایک ہی وقت کے اوپر پورے پاکستان میں جو RTS تھا اس کو بٹھا دیا گیا تھا تاکہ اس کا استعمال نہ ہو سکے۔ اور یہ وہ تمام ایویڈنس ہیں، یہ وہ تمام ثبوت ہیں جو پاکستان مسلم لیگ نون اور پولیٹیکل پارٹیز ہیں جو وہ سامنے لائیں گی۔ لیکن 8 اگست کو یہ فیصلہ ہوا ہے کہ جو پاکستان الائنس فار فری اینڈ فیئر الیکشن ہے، اس کے تحت جو احتجاجی مظاہرہ ہوگا الیکشن کمیشن کے بعد، اس میں پاکستان مسلم لیگ نون کے تمام ٹکٹ ہولڈرز، پورے پاکستان سے جو ٹکٹ ہولڈرز ہیں وہ اس میں شامل ہوں گے، اور الیکشن کمیشن کے باہر یہ تمام پولیٹیکل پارٹیز جو پاکستان الائنس فار فری اینڈ فیئر الیکشنز ہیں، ان کے ساتھ مل کر پاکستان مسلم لیگ نون اس میں بھرپور حصہ لے گی، اور تمام پولیٹیکل جو ٹکٹ ہولڈرز ہیں وہ پورے پاکستان سے اس میں شامل ہوں گے۔ اس کے بعد جو بہت زیادہ مذمت کی گئی، بہت زیادہ جس کے اوپر بحث ہوئی، وہ میڈیا کے اوپر جو جبری سینسرشپ اس وقت جاری ہے، اور جو صحافت، آزاد صحافت کا گلا گھونٹا جا رہا ہے، اس کی شدید مذمت ہوئی، اور اس کے اوپر یہ بھی کہا گیا کہ اس کو مطالبہ کیا گیا مجلس عاملہ کی طرف سے کہ اس کو روکا جائے، تاکہ جو اصل حقائق ہیں، اگر 120 دن کے دھرنے کو 24 گھنٹے لائیو کوریج مل سکتی ہے، تو اگر پاکستان مسلم لیگ نون اور باقی پولیٹیکل پارٹیز، جس میں پاکستان تحریک انصاف خود
اس الیکشن کے رزلٹ کو رد کر چکی ہے تو اس میں میڈیا کو یہ آزادی دی جائے کہ وہ دکھائیں لوگوں کے، اور جو پاکستان کی عوام کے اعتراضات ہیں، جو پارٹیوں کے اعتراضات ہیں، جہاں مظاہرے ہو رہے ہیں، تو یہ بھی ہمارا آئینی اور جمہوری حق ہے، اور اس میں خاص طور کے اوپر جو جنگ گروپ اور جو جیو اور ڈان گروپ کے اوپر جس قسم کی پابندی لگائی جا رہی ہے، وہ بھی مطالبہ کیا گیا کہ وہ فوری طور پر اس کو کھولا جائے اور اس کو ہٹایا جائے۔ آخر میں جو ایک کالا فیصلہ 28 جولائی کو آیا تھا، اس کے بعد جو سلسلہ جاری رہا، اور اس کے بعد نیب کورٹ کا جو فیصلہ محمد نواز شریف صاحب کا آیا ہے، جس میں صفحہ نمبر 171 کے اوپر خود وہ فیصلہ یہ کہتا ہے کہ کسی قسم کی کرپشن ثابت نہیں ہوئی، اور اس میں ان کو 10 سال قید ہوئی، اور ان کی بیٹی کو اس جرم کی جو جرم ثابت نہیں ہوا اس کی معاونت کرنے کے اوپر 7 سال قید ہوئی۔ اس کی شدید مذمت کی گئی، ان کے ساتھ اظہار یکجہتی کیا گیا۔ اسی طرح کیپٹن صفدر صاحب اور حنیف عباسی صاحب کے ساتھ بھی اظہار یکجہتی کی گئی، اور اس میں جو لیگل ٹیم تھی اس کو ہدایت کی گئی کہ فوراً جو لیگل اسپیکٹس ہیں اس کیس کے، اس کو فوراً سے پہلے کورٹس کے ساتھ، جو اس وقت اسلام آباد ہائی کورٹ میں کیس لگا بھی ہوا ہے ان کی بیل کا، تو اس کے اوپر بھی اظہار یکجہتی مجلس عاملہ کے ہوا۔ اس کے ساتھ ساتھ جو ایک اور چیز سامنے آئی اجلاس کے اندر کہ جس طرح عمران صاحب نے جو خود ساختہ وزیر اعظم بن بیٹھے ہیں، ان کی عادت ہے کیونکہ یہ خواہش ان کو 15-20 سال سے تھی، تو جو انہوں نے اسپیچ کی کہ جتنے حلقے، جتنے جو انہوں نے دیالو بننے کی جو وہ خود ہیں نہیں، اور انہوں نے یو ٹرن لینا تھا کیونکہ انہوں نے پاکستان کی عوام کا ووٹ چوری کیا ہے، وہ ووٹ چور ہیں، اور اس سلسلے میں انہوں نے، ہم لوگوں نے کہ جو انہوں نے ایک اعلان کیا تھا کہ جتنے حلقے چاہیں گے میں کھولوں گا، لیکن ابھی صرف جب ری کاؤنٹ کی بات آ رہی ہے تو خواجہ سعد رفیق صاحب جو 131 کے اندر انہوں نے بابر اعوان صاحب نے اسٹے لینے کی بات کی ہے سپریم کورٹ کے اندر، تو عمران صاحب کو چاہیے کہ جو کم از کم خیالی اور بطور خود ساختہ وزیر اعظم بننے کے بعد انہوں نے اسپیچ کی ہے اس کی لاج ضرور رکھیں، کیونکہ پاکستان کی عوام ان کو دیکھ رہی ہے۔ اگر انہوں نے یہ کہا ہے ابھی تو حلقے کھولنے کی بات ہی نہیں ہوئی، ابھی تو صرف ری کاؤنٹنگ کی بات ہوئی ہے جس کے اوپر انہوں نے یو ٹرن لے لیا ہے، تو کھولیں حلقے۔ اگر ان کو کوئی کسی قسم کا خدشہ نہیں ہے تو ری کاؤنٹنگ تو کرنے دیں، اس کے بعد جو قانونی اور آئینی طریقہ ہوگا اس کو پاکستان مسلم لیگ نون بھی آگے لے کر جائے گی۔ لیکن میرے خیال میں عمران صاحب عادت سے مجبور ہیں، کیونکہ جس شخص نے زندگی میں صرف یو ٹرن اور جھوٹ بولا ہو وہ اور کچھ کر نہیں سکتا، لیکن میرا خیال ہے کہ پاکستان کی عوام کے سامنے ہر روز ان کے اعلان سے برعکس چیزیں سامنے آئیں گی، کیونکہ انسان کے دل میں جب چور ہو، جب انسان نے لوگوں کے مینڈیٹ کو چوری کیا ہو، جب وہ ووٹ چور ہو، پہلے وہ جھوٹے تھے اور اب وہ ووٹ چور ہیں، تو میرے خیال میں پاکستان کی عوام کے سامنے یہ تمام باتیں ہیں، اور یہ اس کا فیصلہ پاکستان کی عوام ہے۔ یہ حقیقت ہے کہ پی ٹی آئی جو ہے وہ لارجسٹ پارٹی، آپ کافی غصے میں ہے۔ اچھا یہ بتائیے گا کہ موقف تھا آپ کا کہ آصف علی زرداری چور ہے، انہوں نے پیسہ لوٹا ہے اور انہیں سڑکوں پر گھسیٹیں گے، ان سے پیسہ نکلوائیں گے، مسلم لیگ نون آج اس موقف کے قائم ہے؟ دیکھیں، پاکستان مسلم لیگ نون کا جو الائنس ہے وہ پاکستان کے اندر موجودہ تمام سیاسی قوتوں کے ساتھ دھاندلی کے خلاف ہے، اور یہ پارلیمنٹ کے فورم کے اوپر اور پورے پاکستان کے اندر یہ الائنس جو ہے جو تاریخی دھاندلی ہوئی، اور آپ نے مجھے کہا میں غصے میں ہوں، میں بالکل غصے میں نہیں ہوں، میں نے بڑے آرام سے یہ بات کہی ہے کہ جو ووٹ چور ہوتا ہے، جس کے دل میں چور ہوتا ہے، وہ اس طرح کی بکلاہٹ کا شکار بھی ہوتا ہے اور وہ مزید جھوٹ بولتا ہے، اور کیونکہ جھوٹ بولنے کی عادت ان کو ہے اس لیے وہ مزید جھوٹ بولیں گے اور پاکستان کی عوام کے سامنے آئے گا۔ لیکن یہ جو پاکستان الائنس فار فری اینڈ فیئر الیکشن ہے، اس کا دھاندلی کو بے نقاب کرنے کا مقصد ہے، جس میں پارلیمنٹری فورم اور پارلیمنٹ کے باہر جو فورم ہے اس کو استعمال کرنے کا اصل مقصد ہے۔ پنجاب میں حکومت سازی کے حوالے سے کیا لا ہے، مطلب اپوزیشن میں بیٹھنا ہے یا آزاد رکھنا؟ جی، اس وقت جو نمبر گیم ہے اس کے اندر پاکستان مسلم لیگ نون جو ہے وہ رابطے میں ہے انڈیپینڈنٹس کے، لیکن جہاں نوٹوں کی اور امیدواروں کی، آزاد امیدواروں کی منڈی لگی ہو، جہاں آزاد امیدواروں کو نوٹ کے ذریعے غلام بنانے کی کوشش ہو، اس طرح کی سیاست نہ پاکستان مسلم لیگ نون نے کی ہے اور نہ آئندہ کرے گی۔ ہاں، اگر پاکستان مسلم لیگ نون
کہ نظریے کے ساتھ وہ آزاد امیدوار آئیں گے تو وہ نمبر گیم میں ٹرانسلیٹ ہوں گے اور انشاءاللہ اسی کے اکارڈنگلی فیصلے ہوں گے۔ تو چھانگا مانگا کی سیاست کا الزام ہے آپ پہ، وہ لگاتے بھی ہیں دیکھیں کہ آپ نے یہ شروع کیا 2018 ہے، اگر آپ نے چھانگا مانگے گا کی سیاست میں ہی واپس ملک اور قوم کو لے کر جانا ہے تو اس میں آپ لوگوں کی بھی جو نظریہ ہے وہ بھی سامنے آئے گا۔ جو سیاست پاکستان میں ماضی بن چکی ہے، ہم نے اس سیاست کو دوبارہ دہرانا نہیں ہے، بلکہ ہم نے وہ مثبت سیاست جو نظریوں کے اوپر بیس سیاست ہو، پاکستان کی عوام کی سوچ کے اوپر ہو، پاکستان کی عوام کی حق حکمرانی کے اوپر جو سیاست بیسڈ ہو، ہم نے اس سیاست کو پاکستان کا مستقبل بنانا ہے۔ پنجاب میں وزیر اعلیٰ جیسے میں نے پہلے کہا کہ جو نمبر گیم ہے اس کے اکارڈنگلی یہ فیصلہ ہوگا، اور اس کے لیے جو فیصلہ ہے وہ ہماری اگلی سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی، کیونکہ 1-2 دن تک یہ جو نمبرز ہیں وہ زیادہ بہتر طریقے سے ٹرانسلیٹ ہو جائیں گے، تو اس کے اندر اعلان ہوگا کہ جو پنجاب کی صورتحال ہے وہ کیا ہوگی۔ وہ میں اسی میں اگلی سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی میں جی ذاتی اس پہ بات نہیں اچھا میڈم، ایک لاسٹ کویشچن یہ ہے کہ کچھ حلقوں کے میں جن میں دھاندلی ہوئی ہے، کیا آپ اس کو پارلیمنٹ فورم پر لے کے جائیں گے یا الیکشن؟ جی ہم نے آلریڈی اے پی سی کے اندر بھی، اور ہم نے پاکستان مسلم لیگ نون کا جو مجلس عاملہ کا پہلا اجلاس ہوا تھا اس میں پارلیمنٹری کمیشن بنانے کا جو مطالبہ ہے، جب گورنمنٹ بن جائے گی اس کے بعد ہم نے مطالبہ کیا ہے جوائنٹ کمیشن کا، اور اس کے اندر تمام وائٹ پیپرز بھی پیش کیے جائیں گے۔ ہم نے اس میں فورینسک کا بھی کہا ہے، تمام CCTVs جو ہیں ان کی فوٹیجز کا بھی مطالبہ کیا ہے، تو وہ ایک دفعہ جب ہو جائے گا اس کمیشن کے ٹرمز آف ریفرنس ڈیفائن کریں گے کہ اس کی کیا شکل نکلتی ہے۔